کچھ عرصہ پہلے میری حریم سے دوستی ہوئی تھی۔ میں اس کو گھر سے باہر تنہائی میں ملنا چاہتا تھا۔ میرے کافی اصرار پر وہ گھر سے باہر ملنے پر مان گئی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اکیلی نہیں، اپنی سہیلی کے ساتھ آئے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ روز شام کے وقت میں عام والے نلکے پر نہانے جاتا ہوں، وہاں پر آ جانا۔ چنانچہ مغرب کے فوراً بعد وہاں پر ملنے کا پروگرام بن گیا۔ یہاں ایک بات بتانی ضروری ہوگی کہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا باہر کھیتوں کے بیچ ایک بڑا آم کا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک نلکا لگا ہوا تھا، جہاں پر محلے کے اکثر لوگ پانی بھرنے اور نہانے جاتے تھے۔ زیادہ تر عورتیں ہی وہاں جاتی تھیں، لیکن شام سے پہلے پہلے، اس لیے ہم نے مغرب کے فوراً بعد ملنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، میں نے حسب معمول صابن اور تولیہ اٹھایا اور نہانے نکل پڑا، لیکن اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں کہ آج پہلی بار حریم کو تنہائی میں ملوں گا، جی بھر کر باتیں کروں گا، اسے گلے لگاؤں گا۔ گاؤں میں تو ایسے ہی چھپ چھپ کر ملا جاتا تھا۔ جیسے ہی میں آم کے درخت کے نیچے پہنچا، وہاں پر عجیب منظر دیکھا۔ دو لڑکیوں کے کپڑے وہاں ٹنگے نظر آ رہے تھے، لیکن لڑکیاں نہیں تھیں۔ آخر وہ کپڑے اتار کر کہاں چلی گئیں، اور انہوں نے کپڑے اتارے کیوں؟ میرا خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ پھر میں نے آہستہ آواز میں حریم کا نام لے کر 2-3 بار بلایا تو مجھے گنے کی فصل سے آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کھیت کے اندر آ جاؤ، ہم دونوں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے تو باہر پڑے ہیں۔ کہنے لگی کہ کپڑے چھوڑ دو، تم آگے چلے آؤ، جلدی سے کوئی آ نہ جائے۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ میں تو صرف حریم سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا، مگر یہ دونوں اپنے کپڑے اتار کر گنے کے کھیت میں کیوں گھسی ہوئی ہیں؟ مجھے ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے واپس مڑ جانے کا سوچا، لیکن اس وقت حریم نے دوبارہ مجھے پکارا کہ جلدی آ جاؤ، اندھیرا بڑھ گیا ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، گھر والے انتظار کرتے ہوں گے۔ خیر، میں شش و پنج میں مبتلا آگے بڑھنے لگا اور آواز کی سمت میں ان دونوں کے پیچھے گنے کے کھیت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑا آگے جا کر میں رک گیا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مجھ سے چند قدم آگے چل رہا ہو۔ میں اس طرف چل پڑا۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ میں نے حریم کو آواز دی، حریم، حریم، کہاں ہو تم؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی اور میں گنے کی فصل سے باہر نکل آیا۔ مجھے مزید حیرت ہوئی، جہاں پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب مجھے الو بنا کر نکل گئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے نہانے کے لیے نلکے کا پمپ مارا، اندر سے پانی کی جگہ خون آنے لگا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے صابن اور تولیہ اسی جگہ پھینک کر واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہزاروں بچے مل کر رو رہے ہوں۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن جب حریم ہمارے گھر آئی تو میں نے موقع پاتے ہی اس کا بازو تھام لیا اور غصے سے پوچھا تم نے کل شام میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ معصومیت سے کہنے لگی، یار معاف کرنا، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، اس لیے میں تم سے ملنے نہ آ سکی۔ تو وہاں پر کون تھی؟ میں نے زیر لب کہا، کون تھی وہاں؟ حریم پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی نہیں۔ اس دن کے بعد میں نہانے تو کیا، کبھی مغرب کے بعد گھر سے بھی نہیں نکلا اور نلکے کی طرف کبھی گیا ہی نہیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. شکریہ.